یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. امام ابن حجر جس کے بعد تو ان لوگوں کا نظریہ ہی ختم ہو جاتا ہے, سارا ان کا تکیہ امام ابن حجر پہ ہے. امام ابن حجر اسقلانی بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری. یہ بڑی اس کو ہر وقت حوالہ دیتے ہیں. ان کی کتاب ہے تہذیب التہذیب, رجال الحدیث کی کتاب ہے. یعنی اس کتاب کے ذریعے ہم حدیث کے جو راوی ہیں ان کو پرکھتے ہیں کہ یہ کیسا تھا, یعنی ان کی زندگیوں کے احوال لکھے ہوئے ہیں اس میں. اگر وہ کتاب ہمارے سامنے سے ہٹا دی جائے ہمیں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. اسی کتاب کے اندر امام ابن حجر نے فرماتے ہیں قال الحاکم, امام حاکم جن کی میں بات کرتا رہتا ہوں, یہ میں آخری بات کروں گا ورنہ میرے پاس تو بڑی لمبی لسٹ تھی تو میں اب صرف اشارہ دے رہا ہوں. امام حاکم فرماتے ہیں سمیتو ابا علی نیشا پوری, یہ ابو علی نیشا پوری بھی بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے ابو علی نیشا پوری کو سنا, وہ فرما رہے تھے کنت فی غم شدید, مجھے ایک بار بڑا غم ہو گیا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی. کس کی زیارت کی بھائی؟ لکھنے والا کوئی مولوی نہیں ہے, یہ قصے کی کہانی کی کتاب سے میں نہیں بیان کر رہا روایت. میں ایک بہت جلیل القدر محدث اور حدیث کے رجال الحدیث کی ایک مستند ترین کتاب سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ روایت رکھ رہا ہوں, کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل میں تھا, میں نے حضور کو دیکھا کأنہ یقول لی. اب یہ ادب کے الفاظ ہیں کیونکہ خواب میں بندے کو ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے بات, اس لیے انہوں نے ادب سے بات کی. مجھے ایسے لگا کہ میری پریشانی جو تھی نا, اور مجھے ایسے لگا کہ مجھے حضور فرما رہے ہیں سر الی قبر یحییٰ بن جحجہ. یہ بہت بڑا محدث تھا اس وقت کا اور ان کی مزار تھا اللہ کا ولی. فرمایا حضور فرما رہے ہیں یحییٰ بن جحجہ کی قبر پہ چلا جاؤ. مجھے حضور فرما رہے ہیں یحییٰ بن جحجہ کی قبر پہ چلا جا, اور فرمایا واستغفر, فرمایا وہاں جا کے استغفار کر, وصل, اور سوال کر, تقضی حاجتک, تیری حاجت وہاں پوری کی جائے گی. فرمایا بات ختم نہیں ہوئی. وہ فرماتے ہیں فاصبحت, صبح ہوئی نا, ففعلت ذلک, جیسے حضور نے کہا تھا ویسے ہی میں نے کیا. فرمایا بس کرنے کی دیر تھی, جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی میری حاجت پوری ہو گئی. فرمایا بتاؤ حضور بھی شرک کا حکم دے رہے ہیں. وہ کہ محدث, چلو کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو خواب تھا, چلو تجھے سمجھ آ گیا, اس وقت کے محدث کو سمجھ نہ آیا کہ خواب تو حدیث کے خلاف ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے نہ جاؤ, حدیث کہتی ہے نہ جاؤ, یہاں کچھ نہیں ملتا. اور حضور نے خواب میں کہا تو جو حضور کریم کے خواب میں زیارت ہو اور اگر کوئی خلاف شرع بات کا حکم دیا جائے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے سمجھ کی غلطی ہے, وہ حضور کا فرمان ہو. زیارت تو حضور کی حق ہے, مثلا خواب میں کسی کو حضور کی زیارت ہوئی تو وہ برحق ہے, اور وہ بھائی کہ مجھے حضور نے فرمایا نماز نہ پڑھا کر, تو ہم کہیں گے تجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی, حضور نے یہ بات, تو بات یہی سمجھیں. اگر وہ بات ان کے سمجھ کی غلطی تھی, کہتے ہیں کہ وہ غلط سمجھے کہ حضور نے ادھر جانے کا حکم, تو وہ اتنا بڑا محدث تھا, اسے پتا تھا کہ حضور کا فرمان ہے. اگر سرکار خواب میں نظر بھی آئیں اور اگر ایسی خلاف شرع بات ہو تو نہ مانو, بلکہ انہوں نے مانی, مان کے کی, اور پھر دنیا کو بتایا کہ میری وہ حاجت بھی پوری ہو گئی. تو پھر اتنا بڑے امام یہ سارے ہی فارغ ہو گئے. یہ تو سارے ایمان سے فارغ ہوتے ہیں معاذ اللہ ان کے بقول. آخری بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کر دیتا ہوں, تاکہ آپ کے عقیدے کو, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے عقیدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ بریلی شریف میں بیٹھ کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے گھڑا نہیں, بلکہ مدینے کے فقیر نے وہاں حضور کے در سے یہ بھیک لے کے تمہارے سینے میں ڈالی ہے.